اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ٹی وی پلس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، 1950 میں جب ہندوستان میں سیکولر آئین نافذ کیا گیا تو اس کے بعد کئی ایسی پارٹیوں نے جنم لیا جو مذہبی عقائد سے بالاتر ہو کر سیکولرزم کو اپنائے ہوئے تھیں۔ اگرچہ کانگریس کا تو پہلے ہی سے کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن آزادی کے بعد جو بھی پارٹیاں معرض وجود میں آئیں وہ تمام کی تمام سیکولر تھیں۔ لہٰذا سیکولر آئین اور کانگریسی لیڈروں کی ظاہری لادینی موقف کے باوجود 50 کی دہائی میں ہندوستان کی سرکاری مشینری میں مسلم مخالف طرز نظر آنا شروع ہو گئی، اور 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے واقعے نے ہندو قومیت پرستوں کے اور بھی حوصلے بڑھا دیے، جو اچھی بھلی مذہبی عقائد رکھنے والی پارٹی کی طرف سے شرانگیزی کا باعث بنی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے بابری مسجد پر حملہ آور ہو گئیں۔ دوستوں، رپورٹس کے مطابق سننے میں آتا ہے کہ حملہ آور فسادیوں نے پولیس کو بھی مارا پیٹا اور 65 سے زیادہ مسلمان بھی شہید کر دیے، اور پھر یہیں سے ہندو مسلم فسادات نے جڑ پکڑ لی۔ پھر یہ مقدمہ بھارتی عدالت میں 27 سال چلا اور پھر حتمی فیصلہ بالآخر دسمبر 2019 کو سنایا گیا، جس کے مطابق مسجد کو مکمل طور پر منہدم کر کے وہاں مندر بنانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا خوب کہا ہے: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ سامعین کرام، اس شعر کی حقیقت دنیا پر آشکار اس وقت ہوئی جب بھارتی سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق بابری مسجد کی باقیات کی انہدام کا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اسی مقصد کے لیے وہاں پر مشینری پہنچائی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مسجد کا انہدام شروع ہونے کے قریب تھا، وہاں لوگوں کا بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو گیا، جس میں مسلم ہندو سبھی لوگ شامل تھے۔ میڈیا کے لوگوں سے لے کر ہندو مت کا پرچار کرنے والے سب حضرات موقع پر موجود تھے۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں جیسے ہی کرینز اور دیگر بھاری مشینری کو مسجد شہید کرنے کے لیے حرکت دی گئی تو اچانک سے تمام مشینری نے کام چھوڑ دیا اور بند ہو گئی۔ کرینز نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ورکر کی جانب سے ہزاروں کوششوں کے باوجود مشینری کو وہاں سے ہلایا نہ جا سکا، جبکہ کئی مرتبہ کوشش بھی کی گئی کہ ان کی انجنز کو دوبارہ سٹارٹ کیا جا سکے، مگر وہ اس میں ناکام ہی رہے، اور رپورٹس کے مطابق ابھی تک اس مشینری کی خرابی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کام کے لیے کئی تجربہ کار مکینک اور ٹیکنیشین لائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مشینری کی خرابی کو نہیں پہچان سکا۔ ایسے موقع پر بہت سے مسلمان وہاں پر موجود اسے قدرت کا ایک کرشمہ قرار دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ایک چھوٹے پرندے کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ کچھ حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مودی حکومت کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اس کام سے باز رہا جائے، ورنہ ہندوستان ایک بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس موقع پہ بھی کفل زدہ قلوب بجائے اسے قدرت الہی کے اشارے کے اس میں بھی مسلمانوں کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگے۔ ان کے مطابق مسلمانوں کی جانب سے جادو ٹونا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مشینری خراب ہو گئی ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے روز ادھر باقاعدہ پوجا پاٹ کر کے بابری مسجد کو گرانے کا کام دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ مگر دوستو، جب ایک صحافی نے اس عمل میں حصہ لینے والے ایک کرین آپریٹر سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے کام شروع کیا، اچانک سے ہماری ساری مشینیں بند ہو گئیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ کسی طاقت نے ہماری ساری مشینوں کو جام کر دیا ہو۔ سامعین کرام، اس عمل میں بضد رہ کر دوبارہ یہ کام شروع تو کر دیا جائے گا، لیکن ہندو کمیونٹی کو ماضی کا ورق کھنگال کر دیکھ لینا چاہیے کہ پہلے بھی بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا کیسا انجام عبرتناک انجام ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو اسلام قبول کیے بنا نہ رہ پائے، اور کچھ نیم پاگل ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جی ہاں دوستو، ایوبیا میں 28 سال قبل 6 دسمبر 1992 تاریخی بابری مسجد کی شہادت میں ملوث بلبیر سنگھ قبول اسلام کے بعد محمد عامر بن گئے، اور اپنے اس فعل کے کفارے کے طور پر انہوں نے 100 مساجد تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ خواتین و حضرات، بلبیر سنگھ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن بابری مسجد کی شہادت کے بعد اپنے ضمیر کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے دل میں ایمان کی شمع روشن ہونے کے بعد اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لی۔ انڈین میڈیا کے رپورٹس کے مطابق
محمد عامر کا تعلق ہریانہ کے پانی پت کے ایک گاؤں سے ہے۔ ان کے خاندان نے ہجرت کر کے شہر کا رخ کیا۔ حال ہی میں انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن سے RSS کی مقامی شاخ سے وابستہ رہے، جبکہ مسجد کو شہید کرنے کا واقعہ سناتے ہوئے محمد عامر کا کہنا تھا کہ بابری مسجد پر ہتھوڑا چلاتے ہی ان کی بے چینی بڑھ گئی، لیکن مسلمانوں کے بارے میں دل و دماغ میں بھری نفرت نے مسجد پر مزید وار کرنے پر اکسایا، اور اس دوران طبیعت مزید بگڑتی رہی۔ دوستوں نے مسجد کی شہادت کے بعد مجھے پانی پت منتقل کیا، جہاں وہ مسجد کی 2 اینٹیں بھی ساتھ لے گئے، جو کہ ابھی بھی شیو سینا کے مقامی دفتر میں پڑی ہوئی ہیں۔ محمد عامر نے بتایا کہ جب میرے والد کو اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے اور کہا کہ ایک استاد کے بیٹے نے غلط کام میں حصہ لیا۔ محمد عامر نے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد میرا ہر طرف استقبال کیا جاتا، لیکن میرے دل کو کسی طرح بھی چین نہیں تھا۔ میں نے دماغی حالت بگڑنے کے ڈر سے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ میری یہی بے چینی موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دل دہلا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ بابری مسجد کی شہادت میں شامل ان کا ایک ساتھی پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگتا، جبکہ ایک اور ساتھی جو اپنی اس نیم حالت میں گٹر کا پانی پی بیٹھا، جس میں زہریلے مادے موجود ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ محمد عامر نے بتایا کہ جب تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور دنیاوی اور روحانی علاج سے کوئی فرق نہیں پڑا، تب مقامی مولانا کلیم صدیقی سے رابطہ کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ مقامی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ کرتا تو اس کی حالت سنبھل جاتی، جس کے بعد 1993 میں یوگیندر پال، جس کا اسلامی نام محمد عمر ہے، اس کے باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بات عام ہونے کے بعد مزید 27 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جنہوں نے مسجد کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ محمد عامر کے مطابق یوگیندر پال کی باتیں سننے کے بعد وہ بھی اس سکون و چین حاصل کرنے کے لیے اسلام کی آغوش میں آ گئے اور تب سے زندگی رواں دواں ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد 100 مساجد تعمیر کرنے کا عزم کیا تھا، جس میں سے اب تک وہ 35 مساجد تعمیر کرا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کے نور سے سرفراز ہونے کی امنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کو ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے دل کو کینے کے زنگ سے آلود کر کے زمین میں قتل و غارت کا بھوجن بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کا انجام ان کی نیت کے مطابق کرتا ہے۔ لہٰذا ہندو کمیونٹی کو سمجھ جانا چاہیے کہ ماضی میں مسجد شہید کرنے والوں کے انجام کا سلسلہ وہیں تک نہیں تھا، بلکہ تاریخ خود کو دوبارہ بھی دہرا سکتی ہے اگر اس مضمون حرکت میں کسی نے حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک میں شیئر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔